آپ کی نظر میں پاکستان کی معیشت کس طرح اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی، کس طرح ملکی کاروباری صنعتی حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ اب 18 سال کا بچہ پڑھ بھی تو رہا ہوتا ہے، اس کا ٹیکس نمبر کیا کرے گا؟ وہ ہر سال ریٹرن فائل کرنی شروع کر دے۔ یہ نان فائلر اور فائلر والا سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے ملک میں۔ اپنے آپ کو نان فائلر ڈکلیئر کرتا ہے، 3% زیادہ ٹیکس دیتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کمپنیوں پہ جرمانے لگائے ہوئے اتنے زیادہ، سیل ٹیکس رجسٹر آپ خود نہیں کرتے دکاندار کو۔ یہ ہم R&D ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم گورنمنٹ کو فاؤنڈرز آنے والے وقتوں میں اس پہ پورا ایک نظام تخلیق کر کے دے۔ چیمبر کا اصل روح جو ہے وہ ہے ایڈوائزری اور برج کی۔ گورنمنٹ کو ایڈوائز کیسے کرنا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے چیمبر ہیں جی پاکستان کے، ہمارے پاس 32,000 ممبر ہیں، 50,000 ممبر ہو گیا۔ ہمارا 1 لاکھ بھی ہو جائے اور ہم کریں کچھ نہ، وہ 32,000 سے 36,000 بھی ہو جائیں تو چیمبر کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے پیسے بڑھ گئے۔ وہ پیسے بڑھانے کی وجہ سے آپ فیسیں بڑھانی شروع کر دی ہیں، آپ نے فضول خرچے شروع کر دیے۔ ہم آج تک اپنی ٹریفک کو مینیج نہیں کر سکے، ہمیں حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ آپ نے ہڑتال کی، کیا حاصل کیا؟ بات جوں کی توں۔ ملکی معیشت کی سر آپ نے بات کی، جس طرح آپ نے کہا کہ معاشی اشاریے کوئی درست نہیں بتا رہے اعداد و شمار، آپ کی نظر میں پاکستان کی معیشت کس طرح اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی، کس طرح ملکی کاروباری صنعتی حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے باپ، یہ میرے خیال میں آپ اپنے آخر کی طرف آ رہے ہیں، اس لیے آپ نے 2 باؤنسر اکٹھے کرا دیے۔ ایک آپ نے مجھے پورا پیک کا سوال کر دیا چیمبر پہ، اور دوسرا پورا پیک کا سوال کر دیا آپ نے ملکی معیشت پہ۔ ویری گڈ، انٹیلیجنٹ ہوم ورک تھی۔ اچھا، میں آپ کو ایک اس پہ چھوٹی سی بات بتاؤں۔ ہماری گورنمنٹ کے پاس تمام طرح کے اعداد و شمار اور اشاریے موجود ہوتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہیں، کون سی چیز کی کتنی امپورٹ ہے کیا۔ اس پہ نا ایک بحالی کا نظام آنا چاہیے۔ کسی صاحب نے کہا، میں نے سن رہا تھا کہیں پہ، کہ جی ہر 18 سال کے بندے کا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ ٹیکس نمبر کرے۔ اب 18 سال کا بچہ پڑھ بھی تو رہا ہوتا ہے، اس کا ٹیکس نمبر کیا کرے گا؟ وہ ہر سال ریٹرن فائل کرنی شروع کر دے۔ جی۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہاں آپ ایک بندہ ہے، وہ 20,000 روپے مہینہ، 30,000 روپے پہ چپڑاسی لگا ہوا ہے، کسی گھر کا چوکیدار ہے، خان صاحب ہے، کسی گھر میں صفائی کرنے والا لگا ہوا ہے، وہ ہر مہینے کا ریٹرن بھرے گا ہر سال؟ تو شناختی کارڈ کو آپ سب سے پہلے یہ کریں، آپ اپنا نظام درست کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ اعداد و شمار اکٹھے کرنے پڑیں گے کہ گھر کس کے پاس ہے، گاڑی کس کے پاس ہے، وہ کیا ٹیکس دے رہا ہے، کیا لائبلٹیز ہیں۔ یہ نان فائلر اور فائلر والا سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے ملک میں۔ دیکھیں، آپ ایسے بندے کو جو کوئی اپنا انکم کچھ شو نہیں کرتا، اپنے آپ کو نان فائلر ڈکلیئر کرتا ہے، 3% زیادہ ٹیکس دیتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس نے دوبارہ گاڑی لی یا نہیں لی، کوئی کہاں سے پیسے آئے، کہاں سے، وہ کیا پتہ زیادہ ٹیکس بنتا ہو 3% سے، اس کے پاس وسائل 3% سے اس ایک گاڑی سے بہت زیادہ ہوں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، نان فائلر والا ایشو ہی ختم کر دینا چاہیے۔ آپ یہ کریں کہ جس نے موٹر سائیکل بھی خریدنی ہے، اس کے پاس اس کی، اب ایک بڑی میں آسان سی مثال دینے لگا ہوں، 50-60 ہزار روپے سے اوپر کی انکم والا آج کل کے دور میں موٹر سائیکل خرید سکتا ہے۔ لاکھ روپے، 1.25 لاکھ روپے سے تو نیچے موٹر سائیکل بھی نہیں رہی۔ اب یہ اسکوٹیز آئی ہیں، یہ تو 2-2 لاکھ روپے کی، ٹھیک ہے، ہونڈا 125 کہتے ہیں 2 لاکھ روپے کی ہو گئی ہے وہ، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کوئی ہونڈا کی موٹر بائک ہے وہ 3.5 لاکھ روپے کی، 150 سی سی کے پتہ نہیں کتنے سی۔ تو اب لوگ خرید رہے ہیں نا۔ اب جو 3.5 لاکھ کی موٹر سائیکل خرید رہا ہے، کسی زمانے میں جب ہم نے پہلی FX خریدی تھی میرے والد صاحب نے، تو وہ 80,000 روپے کی آئی تھی جب سوزوکی لانچ ہوئی تھی۔ تو آج 3.5 لاکھ کی ہونڈا سوک جب لانچ ہوئی تھی تو 5.5 لاکھ روپے کی تھی، 5,55,000 کے کچھ ہزار کی، اور جو سب سے ان کا اچھا ماڈل تھا وہ 6,35,000 روپے کا تھا۔ تو آج اس سے آدھی قیمت میں موٹر سائیکل آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ 50-60,000 70,000 مہینہ کماتا ہوگا، اس سے لے نا ریٹرن۔ وہ بشک نیل کی لکھ کے دے کہ جی بھائی جان میری 70,000 روپے تنخواہ آئی، کمپنی نے بذریعہ کراس چیک مجھے یہ تنخواہ دی تھی، اتنا میں نے بجلی کا بل جمع کرایا، اتنا میں نے یہ دیا، اتنا میرا یہ خرچہ ہوا۔ آپ ایڈوانس ٹیکس لے رہے ہیں ہر ایک بندے سے بجلی کے بل پہ، اس کو ایڈجسٹ کریں۔
کہ بھئی تمہاری یہ وہ ریٹرن فائل کرے اور اس کو کمپیوٹر پہ، آج کل دنیا کا دور ہے ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہے، اس کو کمپیوٹر پہ ایک اردو کا پرفارما ہو، اس کی کمپنیوں پہ شرط لگائیں کہ وہ اتنی سیلری سے اوپر کی سیلری جو ہے وہ لازمی دیں گی، اور آپ ان کی کٹوتی نہ کرائیں، اس بندے کو اتھارٹی دیں جو لے رہا ہے۔ آپ ایڈوانس سیلری ٹیکس کاٹتے ہیں، آپ نے پرچیز کی، آپ نے کمپنیوں پہ جرمانے لگائے ہوئے اتنے زیادہ، سیل ٹیکس رجسٹر آپ خود نہیں کرتے دکاندار کو، جرمانہ اس کا آپ کمپنی سے لے لیتے کہ 3% تم ہمیں دے دو۔ یہ جو جرمانے اور انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک پورا لمبا سیشن ہو سکتا ہے اس ٹاپک پہ، اور اس کی پالیسی باقاعدہ ایک ڈیفائن کی جا سکتی ہے۔ ہم R&D ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم گورنمنٹ کو، فاؤنڈرز آنے والے وقتوں میں اس پہ پورا ایک نظام تخلیق کر کے دے۔ ہم مشاورت کر رہے ہیں، ہم نے بڑے اچھے ذہن ہیں ہمارے پاس، ہم لوگوں سے بھی ہم باقاعدہ پاکستان کی، میں یہ آپ کو ابھی وقت سے پہلے یہ بات بتانے لگا ہوں کہ انشاءاللہ ہم R&D ڈپارٹمنٹ بنا کے ہم پورا ایک پیپر شائع کریں گے جس میں ہم گورنمنٹ کو اس کی پالیسیز اور ان کے اگینسٹ سبسٹیوٹ پالیسیز دونوں چیزیں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ذہن میں پورا خاکہ ہے، ہم صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ جی ہم نے چیمبر کو چلانا ہے، ہم نے چیمبر کو کس طرح سے چلانا ہے۔ چیمبر کا اصل روح جو ہے وہ ہے ایڈوائزری اور برج کی۔ گورنمنٹ کو ایڈوائز کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں آپ کے پاس 100 روپے آ رہا ہے، میں آپ کو کہوں نہیں یہ غلط آ رہا ہے، آپ 80 روپے لے لیں، آپ کبھی مانیں گے میرے سے لینے؟ میں آپ کو یہ پلان بتاؤں کہ بھائی جان آپ 100 روپیہ لے رہے ہیں، اگر آپ اس طریقے سے کام کریں گے اور آپ کو 110 روپے آئیں گے اور آپ کا یہ بندے کو سہولت بھی مل جائے گی، آپ فوراً آئیں گے کہ یار مجھے تو 10 روپے کا فائدہ بھی ہو رہا ہے اور یہ اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایکچولی چیمبر کو ہم نے سیاسی بنا دیا، چیمبر سیاست نہیں تھا۔ یہ میں تھوڑا سا مختلف ذہن رکھتا ہوں، تو میں اپنی ذات کی، یہ میرے گروپ کی ہو سکتا ہے رائے نہ ہو، میری رائے ہو، میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ 32,000 یا 50,000 ممبر ہونا جیت نہیں ہے۔ جیت یہ ہے کہ بے شک ہمارے 5,000 ممبر ہوں، ہم نے ان ممبرز کی فلاح کے لیے، اس تاجر کمیونٹی کی بقا کے لیے، اس کے لیے بینیفیشری کتنے ثابت ہوئے ہیں، ہماری وجہ سے ان کو کیا ایکسٹرا بینیفٹس گورنمنٹ سے ملے، یا ہم نے انہیں گورنمنٹ سے کیا لے کے دیا ہے۔ یہ ایک جیت ہے ہمارا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے چیمبر ہیں جی پاکستان کے، ہمارے پاس 32,000 ممبر ہیں، 50,000 ممبر ہو گیا، ہمارا 1 لاکھ بھی ہو جائے اور ہم کریں کچھ نہ۔ اب آپ کا ایک سوال ہے، 26 کروڑ روپے چھوڑ کے گئے تھے، 1 سال میں ختم، آپ کو فیس بڑھانی پڑ گئی اگلے سال میں آگے، کہاں گئے وہ پیسے؟ کیا بینیفٹ لیا؟ اس 26 کروڑ میں کتنے ریسرچ پیپر چھپے ہیں، اس میں کتنی R&D کی، کتنے کہاں پہ وہ کتنے لوگوں کے لیے آپ نے کیس کیا، کوئی لیگل فائٹ کی ہے، کچھ کیا؟ کوئی آپ نے R&D میں کوئی ریسرچ پیپر بنا کے چھاپ کے گورنمنٹ کو دیا ہے؟ گورنمنٹ کے بجٹ کے ایکولنٹ آپ نے، وہ پیسہ گیا کہاں ہے؟ اور 26 کروڑ کا مطلب ہے 2 کروڑ روپے مہینہ، آپ اس کو کیا بھی دیں تو کم بھی کر لیں تو آپ کروڑ سوا کروڑ روپے مہینہ، 20 کروڑ سوا کروڑ روپے مہینہ سیلریوں کے علاوہ بھی تو آتا ہے نا، وہ تو بیلنس خرچے کر کے بیلنس چھوڑ کے گئے تھے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیبیٹیبل ہیں، ہمیں جہاں ہم اپنے فاؤنڈر کا جو راستہ ہے وہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں، ہم چیمبر کے لیے بھی بہتر سے بہتر پالیسیز، 32,000 ممبر ہونا یا 35,000 ممبر ہونا، یہ بھی میں شور سن رہا تھا کہ جی ہماری بہت بڑی جیت ہوئی ہے، ہم نے اتنے ہزار نئی ممبرشپ کر لی۔ کسی نے یہ تو نہیں کہا معذرت کے ساتھ کہ ہماری بہت بڑی جیت ہوئی ہے کہ یہ ایک مسئلہ ایسا پھنسا ہوا تھا پچھلے 4 سال سے تاجروں کا جو ہم نے حل کرا لیا۔ وہ 32,000 سے 36,000 بھی ہو جائیں تو چیمبر کو فائدہ یہ ہوا کہ ان کے پیسے بڑھ گئے۔ وہ پیسے بڑھانے کی وجہ سے آپ فیسیں بڑھانی شروع کر دی ہیں، آپ نے فضول خرچے شروع کر دیے، لیکن کہاں کسی نے کھڑے ہو کے یہ کہا
کہ میں نے پچھلے 10 سال کے ایشوز میں سے یہ ایشو سالو کرا دیا, یہ 3 سال کا ایشو تھا, یہ اسی سال ایشو ہوا. یہ پیرا فورسز کے ساتھ سیٹلمنٹ ہی نہیں کر سک رہے ہم لوگ ابھی تک, جبکہ یہ پیرا فورسز بہت اچھا کام ہے. کسی کی پراپرٹی پہ ناجائز قبضہ ہونا, کسی کی جگہ پہ تھڑوں پہ کام کرنا, یہ دنیا میں نہیں ہوتا جی. لیکن اس کا ایک سسٹم ہو سکتا ہے. مثلا آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تھڑے نہیں لگنے چاہیے, ٹھیک ہے. آپ تھائی لینڈ کا کبھی سفر کیا ہو تو آپ کو ایک بڑی چیز وہاں نائٹ بازار ہے. جی جی جی. دنیا میں ملیشیا میں چلے جائیں, بہت سارے ملکوں میں نائٹ بازار ہے, وہاں پہ انڈر گراؤنڈ بازار ہے. آپ کی جو اسٹیشنز بنے ہوئے ہیں ان کے نیچے جو جگہیں دی ہوئی ہیں نا, وہاں پہ بازار لگ جاتے ہیں. آپ کے پاس پوری ملتان روڈ پہ ناجائز تجاوزات ہیں. اس کے جو میٹرو اسٹیشن ہمارا اوپر ریل کار جو چلتی ہے, اورنج ٹرین چلتی ہے, اس کے نیچے سے کلین اپ کراتے. جو دکاندار آپ کو جہاں پہ غلط لگ رہے ہیں ان کو وہاں پہ آپ عارضی دکانیں بنا کے ان کو دیں, ان کو وہاں پہ بزنس دے دیں. لیکن ان کے لیے ٹائمنگ مخصوص کر دیں کہ شام 7 بجے کے بعد سے رات 11 بجے تک وہ کام کریں گے, 4-5 گھنٹے کام, جب آپ کا ٹریفک کا فلو بھی ختم ہو جائے. ہم آج تک اپنی ٹریفک کو مینیج نہیں کر سکے. ہمیں حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہے, ہمیں حکومت کی اپوزیشن نہیں بننا. ہم نے اپنے دکاندار کو, سر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ ممبرشپ لے لے وہی تاجر ہے. جس نے ممبرشپ نہیں لی وہ آج آپ اس کو اس قابل بنائیں کہ اس کے لیے لڑیں کہ کل کو چیمبر کا ممبر بنے, آپ کا ملک تبھی ترقی کرے گا. سٹارٹ اپس ایسے ہونے چاہیے کہ جو آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, آپ لوگوں کو یونیورسٹیوں کے ساتھ جائیں ملیں. بہت لمبی بات ہے. گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں بڑا پازیٹیو رول ادا کرنا ہے, ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ چلنا ہے. جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے فاؤنڈر میں ری اسٹرکچرنگ کی ہے, ہمیں چیمبر میں بھی ری اسٹرکچرنگ اور تھنکنگ والی پالیسی لانی پڑے گی. ہمیں ایسی پالیسی لانی پڑے گی جس میں سے ہم لوگوں کے مسائل حل کریں. ہم نمبر آف ممبرز پہ فخر کرنے کی بجائے ہمیں اس چیز پہ فخر کریں کہ ہم نے مسائل کتنے حل کرائے, ہم کتنے لوگوں کے لیے لڑ سکیں, ہم کتنے لوگوں کا ساتھ دیا. آپ نے ہڑتال کی, کیا حاصل کیا؟ بات جوں کی توں. اگر اس کی جگہ آپ بیٹھتے ٹیبل پہ اور گورنمنٹ سے کچھ لے دے کی پالیسی پہ بات کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ 50% نہیں تو 40% اچیو کر لیتے اپنا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا, کرنا پڑے گا, اور لانگ ٹرم بیسس پہ. ہمارا ملک بدقسمتی سے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ تھا. ہمارا چیمبر پچھلے 2 سالوں میں 1.5 سال میں تو بالکل ہی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ چلا گیا. اس سے پہلے پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا, آ جا رہے تھے. بے شک 2 اتحادی تھے لیکن وہ ایک دوسرے کے سامنے سرخرو ہونے کی خاطر بھی اچھا رول ادا کر دیتے تھے. اب وہ بھی شاید ختم ہو گیا. تو اس لیے تھوڑا سا ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے تاجر کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کتنی بہتری کر سکتے ہیں. میرے شالمی جانے کا اتفاق ہوا, وہاں کے دکاندار خود کہتے ہیں جی ہمارے آگے غلط لگا ہوا ہے. لیکن ہم کیا کریں, موٹر سائیکلیں لگی ہوئی ہیں نا, گاڑی ایک ہی گزرتی ہے. تو ایک پارکنگ پلازا بنایا, وہ فل ہے, آگے ٹھیکے پہ دے دیا. وہ اس کے ٹھیکے پہ دینے کی بجائے اس کے اوپر وہ لوکل مارکیٹ کے لیڈرز کو بٹھا کے, ٹریڈ باڈیز کو بٹھا کے ان کو اتھارٹی دیں, ان سے کہیں نو پروفٹ نو لاس بیسس پہ اس کو آپ خود مینٹین کریں گے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر اس کو کچھ ہوا حکومت آپ کو پکڑے گی. اس کا مستقل 4-5 لوگوں پہ کمیٹی بنا دیں, وہیں مارکیٹ کے ایک افسر ڈال دیں, سرکاری کام کرا لیں. لوگوں پیسے بھی دیں گے, گاڑیاں بھی وہاں کھڑی کریں گے. آج 100 روپیہ 3 گھنٹے کی پارکنگ کا وہاں پہ کون بندہ دینا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اور یہ ہمیں پارکنگ پلازے بنانے ہیں, ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. اس طرح کی چیزوں پہ گورنمنٹ کو فوکس کروائیں. پتجھڑ ہو, ساون ہو یا برسات, مینا برسے یا ابر کرم, بارش ہو یا کوئی موسلا دھار طوفان, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ شیخ ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں. میں انہی کی بات نشر مقرر کے طور پر آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ان تمام تر حالات میں فاؤنڈرز گروپ بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہے. بزنس کمیونٹی کے حقوق کی جد و جہد بھی ان کے لیے کریں گے, آواز بھی اٹھائیں گے, اور جس طرح ری اسٹرکچرنگ کی گئی ہے فاؤنڈرز میں, اسی طرح
चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी रीस्ट्रक्चरिंग के ज़रिए मसाइल को हल किया जाएगा और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कारोबार करने के लिए साजगार हालात पैदा किए जाएंगे। कोई गैर ज़रूरी मुश्किल अंग्रेज़ी मुहावरे नहीं, कोई सियासी दाव पेच वाली बात नहीं, बड़े ही सीधे और वाशगाफ अल्फाज में इब्राहिम शेख साहब ने फाउंडर्स ग्रुप का आइंदा का लाहेमल भी बताया है और डायरेक्शन भी बताई है और ये भी बताया है कि इनका सियासी रोड मैप क्या होगा। इलेक्शन 2026 में फाउंडर्स किस अलाइंस के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में उतरेगा ये भी उन्होंने बताया है, मगर इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि अलाइंस का कहना अभी कबल अज़ वक्त है, टाइम आएगा, वोटर्स, सपोर्टर्स और टीम के साथ मुशावरत के ज़रिए हम तमाम तर फैसले करेंगे। फाउंडर्स ग्रुप की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और फाउंडर्स क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है, ये सब जानने के लिए आज का आप हमारा ये इंतहाई अहम तरीन सेशन ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए। इब्राहिम शेख साहब की गुफ्तगू से आपको फाउंडर्स ग्रुप की तमाम तर ताज़ा तरीन डायरेक्शंस समझ आ जाएंगी। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात अल्लाह ने के बाद।